السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ فیروزان چاہتا تھا کہ شکست خوردہ حالت میں مدائن نہ جائے اور کچھ کر کے دکھائے تاکہ مدائن جا کر فخر سے کہہ سکے کہ وہ شکست خوردہ نہیں اور شکست اور پسپائی کے لیے ذمہ دار دوسرے جرنیل ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر مقابلے میں آ گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ رہا ہی نہیں۔ ادھر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بڑی لمبی بیماری سے اٹھے تھے۔ ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کے دلوں سے یہ الزام صاف کر دیا تھا، لیکن ایک خلش سی تھی جو سعد رضی اللہ عنہ کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ کوئی مافوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا جو صدمہ انہیں تھا اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا، جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی قلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹرول میں بھی رہیں۔ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کی بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا تھا کہ وہ بکھر گئی اور فیروزان کے قبضے سے نکل گئی۔ بکھرتے بکھرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا۔ فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے مقابلے کا انداز جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا۔ وہ جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے نہاوند میں جا کر پناہ لی ہے۔ اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے بچ گئے تھے ہتھیار ڈال دیے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص وہاں سے ہیرا چلے گئے۔ برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن حویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی، تو ان کے بچے کچھ فارسیوں میں سے زیادہ تر تو بابل کی طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے۔ ادھر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں چلے گئے۔ برس کے شہریوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی فوج قادسیہ کی جنگ سے ہار کر بری طرح ماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے عتیق میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریا میں کود گئے ہیں، تو ان شہریوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے۔ ان میں سے کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدلی اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہیں۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بستام تھا۔ یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا۔ فارس کی تمام افواج باہر تھیں اور باہر جس کیفیت میں بھی تھیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شور و غل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں، لیکن باہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا بپا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ۔ ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں سے آگے آ کر بستام سے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں کہاں چھپاؤ گے؟ کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، بستام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بستام کہہ رہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے 4-5 خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا، اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو کھڑا ہو جائے۔ میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آداب بجا لائیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا، اور اسے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی۔ اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ میرا نام بستام ہے، اس نے کہا۔ میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ تحفے لایا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں۔ میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا۔ شہر کے لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم تحفے نہیں لیا کرتے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں۔ تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اطمینان سے رہیں۔ بستام اپنے تحفے لے کر چلا گیا۔ وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن خاصا علاقہ بنجر، ویران اور سطح مرتفع تھا۔ ندی نالے بھی تھے اور گہرے نشیب بھی، کھڈ اور کھائیاں بھی تھیں۔ ایسی زمین پر پیش قدمی کے راستے لمبے ہو جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بستام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کی۔ ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی۔ زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے رستے میں کوسا نام کا ایک شہر آتا تھا۔ بستام کے دیے ہوئے رہنماؤں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ کوسا میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیس شہریار ہے جو فوج کا جرنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے۔ کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا؟ زہرہ نے پوچھا۔ ضرور روکے گا، گائیڈ نے جواب دیا۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوسا سے آیا ہوں۔ اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے اور اس کی تیاریوں کا انداز بتاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ کر لڑے گا۔ اس نے فوجیوں اور شہریوں کو بہت گرمایا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ 4 دنوں کی لڑائی اور تعاقب سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں، اس لیے وہ باہر کھلے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ زہرہ بن حویہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ کوسا کے قریب دو بدو لڑائی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے۔ کوسا سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں فارس کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے۔ فوج کے پیچھے شہریوں کی صفیں بھی تھیں، ان میں سوار زیادہ تھے۔ اس فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ تو اب ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے۔ شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جسامت اس زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی۔ وہ قوی ہیکل آدمی تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنے حریف کو گرا سکتا تھا۔ عرب کے بدبختو، شہریار نے للکار کر کہا، تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے؟ رستم بزدل تھا جو مارا گیا، یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جانیں صحیح سلامت لے کر واپس چلے جاؤ؟ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا۔ کون اپنی جان لے کر یا گما کر یہاں سے جاتا ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے دین کو ہم اپنے سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں۔ اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، شہریار نے بڑی بلند اور رونت آمیز آواز میں کہا۔ تیرے اللہ کو یہاں کون پہچانتا ہے؟ تم سب کو لاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تیرے مقابلے کے لیے میں نے خود آگے ہونا تھا۔ زہرہ بن حویہ نے للکار کر کہا، اے بدقسمت آتش پرست، تو نے میرے اللہ کو للکارا ہے۔ میں تیرے مقابلے میں
ایک غلام کو آگے کرتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور علامہ بلاغری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لے لیا تھا کہ شہریار جیسے دیو ہیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا وہ ایک دبلا پتلا اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا۔ وہ بنو تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا۔ نابل گھوڑے پر سوار شہریار کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا، اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا، لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی جو اس نے پھینک دی۔ نہتھا ہو کر لڑنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا۔ نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ شہریار نے اپنی برچی الگ پھینک دی تو نابل نے اپنی تلوار پھینک دی۔ اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ نابل زمین کے بل گرا۔ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے قوی ہیکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا، لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے منہ کے قریب چلا گیا۔ نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے کاٹا کہ شہریار تل ملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھک گیا۔ نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا۔ نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی۔ اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کر لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین کے اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فارس کی فوج اور شہریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا۔ جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اور نیام کھول لی۔ یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی۔ اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ شہریار کا لباس جو شاندار تھا بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا۔ اس کی خود بھی قیمتی تھی۔ نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز، ہتھیار اور جو اس نے برچی پھینک دی تھی وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اس کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لایا اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے رکھ دیا۔ شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی نے ان کے قوی ہیکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے۔ وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے، لیکن جو ذرا عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کوسا کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دے دیں گے۔ محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کہاں ہیں۔ اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوسا ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں وہ سب نابل کو دے دی جائیں کہ یہ اسی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سعد رضی اللہ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم دیا کہ وہ ہاشم بن عتبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کریں۔ زہرہ بن حویہ اور ہاشم بن عتبہ اپنے تھکے ماندے مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف بڑھے۔ مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سابات آتا تھا۔ سابات کے بالکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بہر شیر تھا۔ سابات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر پوران نے یزدگرد کے ساتھ کیا تھا۔ پچھلی کسی قسط میں اس رسالے کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ 2000 گھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا تھا اور پوران بنت کسرا کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس رسالے کے سوار ہر صبح اکٹھے ہو کر بلند آواز سے یہ عہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو مانوس تھا، لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی شیر تھا جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس شیر کی مناسبت سے ہی اس مقام کو بحر شیر کہا جاتا تھا۔ مجاہدین جب سابات کے قریب پہنچے تو اس جانباز رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا۔
جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا منہ مجاہدین کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ مجاہدین کے لیے شیر کا لڑائی میں شامل ہونا انوکھی سی بات تھی اور بہت ہی خطرناک۔ شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے، لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے۔ اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے مانوس تھے۔ صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہاشم بن عتبہ نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ان کا رخ شیر کی طرف تھا۔ شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکیڑنے لگا۔ ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم گھوڑے سے کود کر اترا اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا۔ خود تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا۔ شیر جست لگا کر اس پر جھپٹا۔ ہاشم نے بڑی تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا۔ شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا۔ اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا۔ اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی۔ ہاشم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا۔ اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکنے لگا۔ زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری۔ گردن پوری تو نہ کٹی، لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شیر ایک بار پھر گرا۔ ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اس شاہی رسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے آمنے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے۔ یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی۔ بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جانبازی اور فارس کی سلامتی کا عہد کرتا تھا، لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں کے آگے کس طرح بھاگی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تعاقب میں آتے جا رہے ہیں۔ ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے۔ اب انہوں نے اس خونخوار شیر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ زہرہ بن حویہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوار تجربہ کار بھی ہیں، اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا، لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی۔ زہرہ بن حویہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارسی سواروں کی اگلی صف حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ان کے ایک پہلو سے کچھ سواروں نے گھبرا کر بحر شیر کا رخ کر لیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی پچھلی صف کے سوار بھی بھاگ اٹھے۔ پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور بحر شیر میں داخل ہو کر شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بحر شیر بالکل قریب تھا۔ زہرہ بن حویہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بابل کی طرف چلے گئے۔ امیر برس برسام نے مجاہدین کی پیش قدمی کے راستوں سے قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی تھیں۔ اس سے پیش قدمی آسان ہو گئی تھی اور تیز بھی۔ اطلاع کے مطابق قادسیہ کے بگوڑے فارسی بابل کے کھنڈروں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس کے لیے سعد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے دستوں کو جو ان کے ساتھ تھے محاصرے کی ترتیب میں کر لیا اور ان سے کہا کہ محاصرہ کر کے اشارے پر حلہ بول دینا ہے۔ مجاہدین احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ جتنے آدمی اندر ہیں سب باہر آ جائیں۔ قریب جا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اعلان کرایا، لڑو گے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، باہر آ کر ہتھیار ڈال دو گے تو تمہاری حیثیت اور عزت برقرار رہے گی۔ بابل کے کھنڈرات وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے اعلان کیے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر ایک ضعیف العمر دودھ کی مانند سفید داڑھی سیاہ چوغے میں ملبوس جھکا چکا اپنے قد سے لمبے عصا کے سہارے باہر آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ایک محافظ سے کہا کہ اس بزرگ کو ان کے پاس لے آئے۔ وہ بوڑھا قریب آیا تو سعد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر اسے ملے۔ اے عربی سالار، سفید ریش بزرگ نے کہا، کسے پکار رہے ہو؟ وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ جس فوج کے افسر بھاگ اٹھے ہیں اس فوج کے سپاہی میدان میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کھنڈروں میں گھوم پھر کر دیکھ لو، کچھ زخمی سپاہی پڑے کرا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں اور افسروں کو کوس رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ان کے علاوہ 4 نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنی ہی فوج کے آدمیوں کی درندگی کا شکار ہو کر ادھر ادھر پڑی ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔